Welcome back everybody. ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ وائلنس کے بارے میں. انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا پرابلم پاکستان کی اسکولز میں ہے اینڈ ہمارا گیسٹ here to talk about that. Is there any rights? Does the child have any rights in Pakistan? Yes. Child has total rights, complete rights. What are they? We have a convention. اس کنونشن میں ہم نے چائلڈ کے رائٹس پہ ہم نے سائن کیا. پاکستان has signed that. تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. چائلڈ ابیوز کا مسئلہ بھی ہے, اس میں چائلڈ ورک لیبر بھی ہے. ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان دیٹ اسکول سائڈ. تو دی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز سائنڈ. مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میرے بیٹے کی پٹائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بہت اس کی کیننگ ہوئی ہے اور اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں, نیل آئے ہوئے ہیں, اب میں کیا کر سکتی ہوں اپنے بچوں کی رائٹس کو پرزرو کرنے کے لیے؟ نہیں, آپ نمبر 1 تو آپ کا جو قانونی حق ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. یو کین گو ٹو دی کورٹ اینڈ FIR, یو کین ہیو دیٹ تھنگ ایوری ٹائم. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ یو کین گو ٹو دی ایڈمنسٹریشن, اور وہ جو تعدیبی کارروائی جو ممکن ہے ڈسپلنری ایکشن اگینسٹ دی ٹیچر وہ بالکل ہوتا ہے. اور اسی وقت کئی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ امیجیٹلی اس ٹیچر کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور اس ٹیچر کو ہم نے بھیجا ہے سائکیٹرسٹ کے پاس. امیجیٹلی؟ ہاں, ہم نے بھیجا ہے. بیکاز بچہ تو سہما ہوا ہوگا. میں خود وزٹ کیا میں نے, اور میں گیا ہوں وہاں پہ, اور میں نے دیکھا ہے, اور میں نے اس ٹیچر کو کہا ہے کہ اس ٹیچر کو آپ فوراً وہاں پہ لے جائیں, کیونکہ مجھے معلوم یہ ہوا کہ اس ٹیچر کی ذہنی کیفیت صحیح نہیں. Professor Alvi, when you were in the Sindh government, kitne teachers were suspended ہر سال؟ نہیں, ہر سال ایسے واقعات رپورٹ بہت کم ہوتی, لیکن جو بھی واقعات ہوتے ہیں ایک یا دو واقعات جو رپورٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. But how many teachers have lost their jobs because of student violence? لاسٹ آف جاب میرا خیال ہے کم سے کم 2-4 تو ایسے ضرور ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے جو کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کیس ثابت ہو گیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب ہوتا ہے وہ سہما ہوا ہوتا ہے. بچہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں جا کے بتاؤں گا تو مجھے تو اور مار پٹے گی بعد میں اگر میں نے رپورٹ کر دی. ہاؤ کین وی, اچھا دا کوشچن فرسٹ آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو یو از کہ بچے کو ہم کس طرح بتائیں کہ اٹس اوکے, اگر آپ کو مار پٹی آپ اسے رپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ بچہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. ایک بہت ضروری بات آپ سے بتا دوں کہ عام طور پہ 2 قسم کے اسکول ہیں یہاں پہ. ایک گورنمنٹ اسکولس ہیں, ایک پرائیویٹ اسکولس ہیں. گورنمنٹ اسکول میں عام طور سے وہ بچے آتے ہیں جن کے والدین بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور جو بہت کم فیس دے سکتے ہیں یا فیس نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے یہاں ہائی اسکول تک, میٹرک تک فری ایجوکیشن ہے گورنمنٹ میں, تو ہماری فیس بہت کم ہوتی, گورنمنٹ کی فیس ہوتی. پرائیویٹ اسکول میں جو بچے جاتے ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں روپے سال میں دیتے ہیں, پیمنٹ کرتے ہیں. ان کا پیکج جو ہوتا ہے وہ 60 لاکھ کا, 75 لاکھ کا, 80 لاکھ کا, 80,000 کا پیکج ہوتا ہے. 1000 کا, تو اس ہزاروں کے پیکج پہ وہ جاتے ہیں. ان کے کمرے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, AC بھی ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کبھی کبھی یہ بھی بتا دوں آپ سے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیچر بدسلوکی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, طالب علم کے ساتھ کرتا ہے اور وہ بچہ گھر جاتا ہے, تو فوراً اس کے والدین اور اس کے تمام لوگ آ جاتے ہیں اور اس ٹیچر کے ساتھ بھی تمام تر وہ سلوک رویہ اختیار کرتے ہیں جو اس نے طالب علم کے ساتھ نہیں بھی کیا. دیکھیں اس میں پیرنٹس کا تو بہت امپورٹنٹ رول آتا ہے, کیونکہ اگر پیرنٹ اور بچے کا اچھا ریلیشن شپ ہوگا نا تو وہ چیز ہیلپ کرے گی. بچہ آ کے اپنی ماں کو کمیونیکیٹ کرے گا, اور پھر وہ ماں باپ جائیں اور ان اے پراپر وے, مطلب تھریٹن کر کے یا غصہ کر کے یا چیخ پکار کر کے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اکمپلش دیٹ ٹاسک, کیونکہ ہوگا کیا کہ ٹیچرز ڈیفینسو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ طریقے سے بات کریں کہ آپ کا بچہ پہلے سے اسکول جاتا تھا, وہ خوش تھا, اب کیوں ایسا ہوا ہے, واٹ ہیز کیا ایسا ہوا ہے جو وہ اب نہیں جانا چاہتے, وہ ڈر گیا, سہم گیا ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ بعض بچے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ یہ بات رپورٹ نہیں کرتے. تو ماں باپ کو ان کا بیہیویئر دیکھنا ہے کہ اب وہ کھانا پینا اس کا کیسا ہے, وہ بول چال اس کی کم ہوگی, وہ اسکول جانا چاہا کیوں نہیں رہا. تو دیز آر تھنگس, اس کو بیہیویئر کو بھی دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد فرسٹ تھنگ از کہ اپنے بچے کا کانفیڈنس آپ نے ڈیولپ کرنا, اسے سمجھائیں کہ ٹھیک ہے میں آئی ول گو اینڈ ٹاک ٹو دا ٹیچر, تحمل سے جا کے ٹیچر سے بات کریں. اگر ٹیچر آپ کو لگتا ہے رسپانس نہیں کر رہا ہے یا بہت ڈیفینسو پہ, تو گو اینڈ ٹاک ٹو دا پرنسپل, ہائر اتھارٹیز پہ جائیں آپ. اگر اونر آف دا اسکول ہے اس کے پاس جائیں آپ.
بٹ یو نو اس کو آرام سے لیٹ بیک طریقے سے نہیں لینا کہ اچھا یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اپنے بچوں کو ایک پازیٹیو بھی آپ اس طرح سے ٹیچ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک سولوشن ہے, اینڈ آپ جب ریئل لائف میں جاؤ گے, آپ آگے جاب اس میں جاؤ گے, آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے. دس از اے لرننگ پروسیس فار یو, ٹھیک ہے. آپ کیسے ڈیل کرتے ہو اس چیز کو. Sorry, just one question I have is that let's take the teacher's side ایک مومنٹ کے لیے. You know, کچھ اسٹوڈنٹس بہت نوٹی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے کین بی بہت ڈسٹرپٹیو کلاس روم کے لیے, اسپیشلی ان گورنمنٹ اسکولس. لیٹس ٹیک دیٹ. سو ہاؤ شوڈ دی ٹیچرز پنش دی چلڈرن؟ دیکھیے جارج, اس دور کا جو سب سے بگ پرابلم ہے نا وہ ہے بیہیویئر مینجمنٹ. کیونکہ مے بی اتنی پرمیسیبل پیرنٹنگ ہو گئی ہے, مطلب ہر چیز الاؤ گھر میں ہوتی رہی ہے, تو بچے واقعی بہت میجر ایشوز آ رہے ہیں بیہیویئر کے. اب ٹیچر کو جب روڈ بیہیویئر کے ساتھ, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. I'll just say 3, ٹھیک ہے. ایک اسٹرکچر انوائرمنٹ رکھیں, مطلب بچوں کو کلیئر کٹ پتہ ہے دس از الاؤڈ, دس از ناٹ الاؤڈ, اور اس میں کنسسٹنسی از دا کی, کہ اگر ایک چیز پہ آپ نے ایک دفعہ منع کر دی ہے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی نو فار گڈ, ٹھیک ہے. کلاس انوائرمنٹ تو بچوں کو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ دیز آر مائی باؤنڈریز, آئی کی ناٹ گو بیانڈ دیم. اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ اس طرح سے مار پیٹ تو کرنا نیگیٹو اس میں آ جاتا ہے نا, مطلب اس سے فائدہ کچھ نہیں. تو آپ یہ کریں کہ آپ جو اس کو پسند ہے, مے بی ہی انجوائز آرٹ کلاسز, میوزک کلاسز, لائبریری, واٹ ایور جو ہے, آپ وہ کہیں کہ یہ تم کو اتنے عرصے تک جب تک تمہارا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہو رہا, میں میکنگ اے چارٹ اور اس پہ میں دیکھ رہی ہوں, جب تک میں تمہیں وہ الاؤ نہیں کروں گی انٹل یو نو آپ اس ایریا میں ورک کریں. تو ایک اچھی چیز روک لے, جیسے ویڈیو گیم یا کوئی, ہاں سم تھنگ لائک دیٹ. گھر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اسکول میں اگین وہی نا, ہی انجوائز کمپیوٹر کلاسز, تو اسے کہ مطلب اگر تمہیں جانا ہے اس کلاس میں تو یو ہیو ٹو یو نو ورک ٹوورڈز اٹ, تمہیں اپنا بیہیویئر سے شو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ ایک ریلیشن شپ ٹیچر اور چائلڈ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ٹیچر کو چیز بادر کریے تو وہ الگ لے جا کے اسے ڈسکس کریے نا, سم تھنگ از ہیپننگ ان یور ہاؤس, تمہارے بیہیویئر میں کیوں چینج آیا ہے, وائی آر یو بینگ سو ڈسرپٹیو, یعنی کوئی چیز آپ کو, یہ ریلیشن شپ جب بلڈ ہوگا تو وہ بچہ جو ہے نا آٹومیٹکلی ول فیل کنیکٹڈ ٹو دا ٹیچر. اوکے وی نیڈ, سوری ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, وی ول کنٹینیو دس, آپ کی بات ضرور کنٹینیو کریں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے کہ ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا ابھی آج سم اسٹوڈنٹس کی کس قسم کے تشدد ان پر کیا گیا ہے اساتذہ سے. دس از واٹ دے ہیڈ ٹو سے, ٹیک اے لک. جب اسکول میں 9th کلاس میں تھا, میرے ساتھ ایک اسکول میں ایک دوست فرینڈ پڑھ رہا تھا, اس کے کچھ غلط حرکت کی وجہ سے ٹیچرس کو اسکیل جو ہے لوہے کی اسکیل سے تقریباً اس کو بہت زیادہ مارا. میرے خیال میں اتنا پنش بھی نہیں دینا چاہیے. اسٹول پہ کھڑا کر کے ایسے کر کے کان پکڑے کروایا. مدرسے میں دی گئی تھی, سخت سزا دی گئی تھی مجھے. چاروں ہاتھ پکڑ کے, پیر پکڑ کے, بچوں کو پکڑا کے مولوی صاحب نے مارا تھا. اس کے بعد مدرسہ چھڑوا دیا تھا میری والدہ نے. انڈیکس نہیں بنایا تھا میں نے, تو ٹیچر نے مجھے ہاتھ پہ اسٹیل کے اسکیل سے مارا تھا. اس نے کام نہیں کیا تھا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں دیا, تو اس کو نا ٹیچر نے نا مارا بھی تھا اور اس کو مرغا بنا دیا تھا. میری ایک فرینڈ تھی, وہ ایسا کرتی تھی کہ ہوم ورک نہیں کر کے آتی تھی, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ تم میرا ہوم ورک کر دو. تو ایک دفعہ میں نے اس کا ہوم ورک کر دیا تھا, تو ٹیچر نے تو رائٹنگ پہچان لی تھی, تو بجائے اس کی کہ اس کو پنش کرنے کے, انہوں نے مجھے پورے آدھے گھنٹے تک گراؤنڈ میں راؤنڈ لگوائے تھے. البتہ میرے اور فرینڈس وغیرہ کو کافی ایسی سزائیں ملی ہیں, ہوم ورک نہ کرنے پر یہ اسی یعنی کہ کلاس سے باہر نکال دینا, پنشمنٹ, اسٹرکس مارنا, یہ چیزیں, یہ سزائیں, رولر وغیرہ, یعنی کہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ اسکول میں ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ماں باپ ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ایسا بچہ پھر اور یعنی کہ ڈھیٹ بن جائے گا, وہ پڑھ نہیں سکے گا. پھر اگر اس کی بیس ہی ایسی مار پیٹ سے سیکھے گا تو پھر وہ آگے کچھ بھی نہیں پڑھ سکے گا.